اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے جب سے رمضان مبارک شروع ہوا ہے تو ہم نے رمضان کے حوالے سے ہی گفتگو جو ہے وہ کی ہے، اور خاص طور پر صدقات اور زکوٰۃ جو ہے وہ موضوع رکھا ہے ہم نے۔ تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ زکوٰۃ کے جو 3 بڑے شعبے ہیں، یعنی ماخذ ہیں، ریسورس فلنس جو زکوٰۃ کی ہے، وہ ان تینوں کو ہم جو ہے وہ کریں، ڈسکس کریں، اور کیا ہے ہم نے ان کو۔ اور اس میں جیسے سونا چاندی ہے، اور جانور ہیں، اور زمین کی پیداوار، یہ 3 جو ہے نا یہ ماخذ ہیں بنیادی طور پہ زکوٰۃ کے۔ ان تینوں کو ہم نے کیا، پھر ان کے نصاب کو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ نصاب جو ہے نا وہ کیا ہے، سونے کا کیا ہے، جیسے 20 مسکال ہے، یعنی 7.5 تولے سونا ہے، 52 تولے چاندی ہے، جس کو 200 درم کے برابر جانا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے زمین کی پیداوار جو ہے وہ نوعیت کے اعتبار سے کہ اس پر مشقت کی گئی کہ نہیں، 10واں حصہ اور 20واں حصہ عشر جو ہے وہ آ گیا، اس کو کیا ہم نے ڈسکس کہ 5 سا سے کم جو ہے اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں، اور 5 سا جو ہے نا، سا کی ہم نے کل ڈیفینیشن کی تھی جو ہے نا کہ ساری جو اس کی ہم نے ڈیفینیشن جو کی تھی وہ یہ تھی کہ بنیادی طور پہ مد سے جو ہے نا وہ ایک مد سے شروع کرتے ہیں اس کی جو کیلکولیشن ہے، اور پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹوٹل جو ہے نا وہ پروڈیوس جو ہے اس کے اوپر کتنا جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے صدقہ کے طور پہ، یا جو زکوٰۃ ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ آلموسٹ یعنی ہے مختلف ہے علاقوں میں، مثلا پاکستان میں ڈیفرنٹ ہے، مڈل ایسٹ میں تھوڑا اس کا اور مختلف ہے، اور باقی اگر اوپر چلے جائیں دوسرے علاقوں میں، ان میں جو ہے ان کی جو میئرمنٹ ہے، اس کا جو معیار ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، اس کے اپنے اپنے، جس طرح وہ کیا جو ہے نا اس کا معیار ہے، اور جس طرح سے سونے چاندی کے لیے اوکیا کا رکھا گیا ہے، اور جو زمینوں کی جو پروڈیوس ہے اس کے لیے جو ہے نا یہ رکھا گیا ہے الگ سے ہے۔ تو یہ ساری جو جمع تفریق کی گئی ہے اس کو یہ ایک ہم کہہ نہیں سکتے، میں نے اکثر دیکھا، میں نے سوچا کہ کیا ہم کوئی ایک فگر دے سکتے ہیں، کہیں ایسا ہے کہ یہ کہہ سکیں کہ مثلا اگر ایک مد ہے، پھر سا ہے، پھر وسق ہے، اور 5 وسق جو ہیں یہ اس سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ 5 وسق سے کم جو پروڈیوس ہے وہ خواہ وہ کھجور ہو، غلہ ہو، جو بھی چیز ہوگی اس میں نہیں ہے۔ تو یہ کوشش میں نے کی تھی کہ اس کو آپ کو یہ سمجھاؤں، اس کو انڈرسٹینڈ کس طرح سے کرنا تھا کہ ایک مد جو ہے نا وہ 4 لپیں جو میں نے کہا تھا کہ اس کے برابر ہیں، اور وہ 4 لپیں جو ہیں وہ ان کو پھر سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ 2 کلو ہے، بعض کہتے ہیں کہ 2.25 کلو ہے، بعض کہتے ہیں کہ 2.5 کلو ہے۔ تو ظاہر ہے اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تو ویریشن ہوگی، اور اچھی خاصی 5-6 من کی ویریشن ہو جاتی ہے جو نصاب ہے اس میں۔ تو چلیں اگر یہ بھی ہم دیکھ لیں تو سا جو ہے وہ 60 جو ہے وہ سا کا جو ہے ایک وسق جو ہے وہ بنتا ہے، تو ان کو اگر ضرب دیں تو یہ سارا کو آلموسٹ 600 جو ہے یہ بن جاتے ہیں، یہ تعداد جو ٹوٹل کلو گرام جو ہیں، اور ان کو اگر 40 کے اوپر آپ تقسیم کریں تو یہ 15 کا فگر آتا ہے، لیکن یہ 2 کلو کے حساب سے ہے۔ اگر آپ 2.25 کے اوپر جائیں گے یہ تھوڑا بڑھ جائے گا، 2.5 کے اوپر جائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے 20 اور 21 من کے اوپر چلا جائے۔ تو ہمارے ہاں ویسے جو ہے نا یہ اس کا 15 من جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں وسق جو ہے نا 5 وسق جو ہے نا وہ 15 من کے برابر ہے زمین کی پروڈیوس کا۔ تو چلیں ہم اس کو ذہن میں رکھیں کہ جی ہمارے ہاں اس کا جو یہ معیار ہے اسی کو ہم ذہن میں رکھ کے جو بات کریں۔ تو یہ بہرحال میرے ذہن میں تھا کہ کلیئرٹی جو تھوڑی سی آ جائے کہ وسق کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں،
मद जो है 4 लपों की जो है वो सा जो है, और तो 60 सा जो है ना वो 1 वस्क है, और 5 वस्क जो है ना वो उसको उससे मल्टीप्लाई किया, 600 जो है ना वो बनेगा उसको तकसीम करने से। तो 15 मन आप लमसम यहाँ हम ये कह सकते हैं, लेकिन ये वेरिएशन ध्यान में रखें कि जाहिर है कहीं और अगर बात होगी तो वो 15 से 21 मन तक है वेरिएशन। 2 किलो, 2.25 किलो, 2.5 किलो, और ये वेरिएशन जो मुख्तलिफ उलमा, मुख्तलिफ जो जाहिर है हमारे तबका फिक्र हैं उन्होंने मुख्तलिफ की है। 15 के ऊपर बहरहाल ज्यादा का इत्फाक है, तो इसलिए मैंने उसको 15 ही कहा कि एक वस्क जो है उसकी कैलकुलेशन है। अब देखें इसके बाद अब जो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कुरान पाक में चूंकि मसारफ जो है वो गिनवा दिए गए हैं और वो 8 मसारफ हैं, उसी के हिसाब से जो है ना ये फिर ज़कात का जो है ना एक सिलसिला तकसीम का जो है ना वो रखा गया, लेकिन उस तकसीम को पाबंद नहीं उस तरह से किया गया। आप सब में भी तकसीम कर सकते हैं, किसी एक में भी कर सकते हैं, जो मोस्ट फेवरेट हो वक्त के हिसाब से, जिसमें ज्यादा जरूरत हो उसमें भी कर सकते हैं, किसी एक में भी कर सकते हैं। अलबत्ता ये जरूरी नहीं है कि कहीं जरूरत नहीं है तो फिर भी आदमी कहे कि मैंने उसका हिस्सा निकाल के रख दिया, वो होगा तो तकसीम करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि उस साल की ज़कात उस साल में उन जरूरतमंदों पर खर्च हो जानी चाहिए। ये नहीं है कि अगर किसी एक जो पैरामीटर में लोग नहीं है तो उसके पैसे वो पड़े रहें, ना, ये भी नहीं है। तो बहरहाल सूरह तौबा की जो आयत है जिसमें हमने पढ़ा है कि इन्नमस सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफातिल कुलूबिहिम व फिर रिकाब वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फरीदतन मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो इसमें 8 जो है ये गिनवा दिए गए कि फुकरा, मसाकीन, उस पर काम करने वाले जिनके दिलों की तालीफ मतलूब हो, कैदी आजाद करवाने में, मकरूज लोगों के लिए अल्लाह के रास्ते में, और मुसाफिरों के लिए, ये अल्लाह की तरफ से फरीजा है और वो जानने वाला हिकमत वाला है। अच्छा, अब जरा हम देखते हैं अलग अलग के जी ये सारे जो है क्या। मसल फुकरा की बात की जाए तो फुकरा से मुराद जाहिर है वो लोग हैं जिनके पास इतना माल नहीं होता कि वो अपने अयाल की जरूरियात, खुराक, पानी, लिबास और रिहाइश पूरी कर सकें, चाहे वो किसी निसाब के ही मालिक हों। निसाब को होना और चीज है, जरूरियात का पूरा होना और चीज है, तो वो फुकरा में। मसाकीन की एहतियात जो है ना वो कभी फकीर से कम भी हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है, इनका मामला थोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है जिसमें एक डेफिनेशन की गई है कि मस्कीन की तारीफ क्या है। ये सही बुखारी में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसमें कहा गया है कि मस्कीन वो नहीं है जो एक दो लुकमों, एक दो खजूर की खातर लोगों के पास चक्कर लगाता फिरे, बल्कि मस्कीन वो है जिसकी जरूरियात पूरी नहीं हो रही, गुमनामी में रहता है कि उसको खैरात नहीं दी जा रही, और ना ही वो खड़ा होकर लोगों से सवाल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मस्कीन जो है इसकी बड़ी जबरदस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेफिनेशन बता दी है कि वो जो छोटी छोटी चीजें, थोड़ी थोड़ी खैरात चौराहों पर, सड़कों पर चल फिर कर लोगों को पकड़ कर नहीं मांगता, बल्कि वो तो गुमनाम रहता है, और उस तक खुरा जो खैरात है उसको पहुंचाना मुश्किल होता है, उसे तलाश करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये अल्लाह करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस है ये हमारे जहन में रहे, और हम अपने दिल की आंखों और कान से जो है सुने और देखें, और फिर उन लोगों को तलाश करें ताकि उनका हक उन तक पहुंच सके। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदा रखे। फिर आमलीन ज़कात जो है उनके बारे में कहा गया, और इससे जाहिर मुराद यह है कि वो लोग जो ज़कात वसूल करते हैं, इकट्ठी करने वाले हैं, या ज़कात की जो निगरानी मुंतजमीन है, दफ्तर हैं, जिस तरह के आजकल पाकिस्तान में भी है, बाकी दुनिया में भी है, बाकायदा पूरा एक शुबा है कि जिसमें एक क्लर्क से लेकर एक सेक्रेटरी से लेकर जो है ना एक इवन तो मिनिस्टर तक जो है ना आजकल ये है, यानी पूरा एक ऐसा शोबा है जिसमें हर तरह के लोग जो हैं जो मौजूद हैं, जो लोगों में तकसीम करते हैं, लोगों का डाटा इकट्ठा करते हैं, और वो लोग जो ज़कात इकट्ठी करने पर और उसका हिसाब किताब रखने पर, अकाउंटेंसी के ऊपर भी जो है वो शामिल हैं। तो इसके बारे में भी जो है ये इरशाद है कि जाहिर है कि उनको दी जा सकती है। वो लोग जो इसमें काम कर रहे हैं बिलाशुबा वो खुद कफील हों, लेकिन वो चूंकि इसमें मेहनत कर रहे हैं तो इसमें ममानत नहीं की गई, उनको तनख्वाह दी जा सकती है इस मद से, चाहे जाहिर है उनको जरूरत हो या ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है, ये फरमान भी है कि गनी के लिए सदका हलाल नहीं है, मगर 5 के लिए सदका
یعنی صدقے میں کام کرنے والا جو مال اپنے سے اس کو خرید لے، مقروض انسان کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے کے لیے، مسکین جس کو صدقہ کا مال دیا گیا اور وہ اس میں کسی غنی کو ہدیہ دے دے. تو یہ جو ہے اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے. پھر دلوں کی تالیف کا جو بات کی گئی ہے اس آیت میں ہے کہ اس سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اس سے مراد جو ہے نا یہ ڈیفرنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا جس کی اسلامی حالت تو کمزور ہو، البتہ برادری میں ظاہر ہے اس کا ایک اچھا خاصا ہو، اثر رسوخ ہو، تو ایسے کمزور لوگ جو ہے نا زکوٰۃ کے ساتھ ان کی بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے، ان کی دلجوئی کی جا سکتی ہے، ان کا اس سٹینڈرڈ کو قائم رکھا جا سکتا ہے، ان کی جو ایک ویل بینگ ہے وہ قائم رہے اس اپنی فیملی کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، لوگوں کے اندر، دوستوں کے اندر. اور پھر یہ بھی ہے کہ تاکہ اگر وہ اسلامی یا دینی طور پہ کمزور ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ دین ہی ہے جس نے میرا خیال کیا اور میری عزت کا خیال کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ بدل جائے، اپنا طریقہ کار بدل جائے اور وہ پکا مسلمان ہو جائے اور دین میں پختگی آ جائے، اور وہ پھر بعد میں دوسرے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو اور یوزفل ہو جائے سوسائٹی کے لیے. یا پھر ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا نہیں ہے تو اگر اس کو اس طرح سے کرتے ہیں ٹریٹ، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اس وجہ سے کہ دین میرے بارے میں یہ سوچتا ہے تو وہ اپنے شر سے ان لوگوں کو جو ہے نا وہ نقصان نہ پہنچائے جس سے وہ لوگوں کی ویل بینگ کے اوپر وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ جو دلوں کی تالیف ہے اس سے مراد ہر طرح سے یعنی انسان اور انسانوں کی قدروں کو سیکیور کرنا اور دین کی طرف راغب کرنا اور پختگی لانا جو ہے وہ مقصود ہے. اسی طرح دوسرے لوگ مثلا جیسے کافر لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دین کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، جو اچھی یعنی کریکٹر اچھا رکھتے ہیں، جو گفتگو اچھی رکھتے ہیں، جن کا میدان اس طرف ہے، جو اچھے لوگوں سے ملنے والے ہیں لیکن ہیں وہ کافر، تو ان کو بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں اور وہ سمجھیں کہ جی ہم یہاں آئیں گے تو ہم سیکیور ہو جائیں گے. چونکہ جب کوئی اپنی دین کو چھوڑتا ہے تو ظاہر ہے وہ بہت سارے تحفظات کا شکار ہوتا ہے، اس کو اپنی فیملی سپورٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ برادری چھوڑ دیتی ہے. تو وہ لوگ دراصل بعض اس ڈر کی وجہ سے بھی اسلام قبول نہیں کرتے، اور آج بھی یہ ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ میں تو بالکل ننگا ہو جاؤں گا، بے بس ہو جاؤں گا، اور اس کو لوگ نقصان پہنچانا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا اس کے لیے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی زکوٰۃ کا جو اخراج خرچ کرنا جو ہے نا وہ دلوں کی تالیف اس سے بھی مراد مطلوب ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، دونوں جو ہے نا یہ اس میں آ سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ مثلا جو جہاں یہ کہا گیا ہے نا کہ ایسے لوگ جو مثلا فرض کیجئے کہ دین کے اوپر کام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، کتابیں پبلش کرتے ہیں، اور اکثر جو ہے نا وہ لوگوں کو پیش کرتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی اور کو نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، یا ان کا مطمع نظر ہی صرف یہی ہے، تو ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، پروموٹ سے مراد یہ ہے تاکہ وہ اور بہتر اور یکسوئی کے ساتھ دین کے اوپر لکھیں، لوگوں کو قائل کریں، مسائل کا حل پیش کریں، تفرقے سے باز آئیں، درست رہنمائی کریں، تو لوگوں کو ان کو بھی ہیلپ آؤٹ اگر کیا جا سکتا ہے. یہ گنجائش جو ہے نا یہ جو دلوں کی تالیف میں جو ہے نا یہ موجود رکھی گئی ہے. گردنیں آزاد کرنے سے مراد تو یہ ہے کہ چونکہ غلامی کا بڑا رواج تھا، اسلام نے آ کے غلامی جو ہے نا اس کو ڈسکریج کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آ کے صحابہ کو بھی تلقین دی، خود بھی، کہ غلام جو ہے نا ان کو خرید کے آزاد کرنا، جو پاس اپنے آیا اس کو یعنی آزاد کر دینا، خود ہی آزاد کر دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی اچھی جو ہے نا طرز عمل تھا زندگی کا، اس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو آزاد کرتے تو غلام آزاد ہونا پسند نہیں کرتے تھے. اپنی برادری میں اپنے والدین کے پاس جانے سے انکار کر دیا غلاموں نے، اور پھر اپنے والدین کی موجودگی میں انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اچھا رویہ تھا، اس قدر یہ کمال ہے، انتہا ہے، معراج ہے رویے کی، کہ لوگ جو ہے نا وہ غلامی کو ایکسپٹ کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام خرید کر بھی آزاد کر دیتے تھے، اور اسی طرح سے صحابہ کو یہ تلقین کی گئی ہے. تو اس سے یہی مراد ہے
کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ اگر کہیں کوئی ہو تو اس کو خرید کر، یا مکاتبت ہے. اب تو یہ ایسا نہیں ہے، اب تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو بعض اوقات غلام اپنے مالک سے نا مکاتبت کر لیا کرتے. مکاتبت سے مراد ہوتا ہے کہ ایک معاہدہ کر لینا، تحریر لکھ کر رکھ دینا، اور اس تحریر کے مطابق کہ جی میں اتنے پیسے جب بھی آپ کے مکمل کر دوں گا، پے کر دوں گا، تو میں آٹومیٹکلی آزاد ہو جاؤں گا. یہ تحریر ہوتی تھی. اب وہ چونکہ ان کے پاس اتنے ذرائع ریسورسز نہیں ہوتے تھے کہ وہ پورے کریں، تو جیسے جیسے پھر مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں پتہ چلتا تو یہ خود سے پھر ان کی جنہوں نے مکاتبت کی ہوتی تھی ان کے پیسے جمع کرا کے تو پھر ان کو آزادی دے دی جاتی تھی. صدقات کے پیسے ان کو دے دیے جاتے تھے اس کے مالک کو، اور وہ آزاد ہو جاتے تھے. اور پھر غارمین جو ہیں، ان سے مراد جو ہے نا جن کا جو مقروض لوگ ہیں. مقروض ظاہر ہے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے نافرمانی میں مقروض نہ ہو. یعنی یہ دیکھنا ہے کہ مقروض تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. مثلاً بعض اوقات کچھ لوگ جوا کریں، کھیلیں اور اس طرح کی قباحتوں میں پڑے ہوئے ہوں اور وہ مقروض ہو جائیں، اور ادھر ہم کہیں کہ نہیں جی بس زکوٰۃ دیں اور ان کو اس قرض سے جان چھڑائیں. بھائی جس کو نہ دین سے غرض، نہ اللہ سے غرض، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غرض، نافرمانی ہے، تو پھر ایسے مقروضوں کے لیے تو نہیں ہے کہ جی ان کو دیا جائے. ہاں، اور اس کی ادائیگی جو ہے نا بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے. ہاں البتہ ایسے لوگ جن کا یہ ہو، دیکھیں نا بدلنے والا اللہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے طرز عمل سے، ایپٹیچیوڈ سے، ان کے جو کچھ گفتگو سے اور ان کے جو طرز عمل بعض اوقات چینج ہوتا نظر آئے، اور جس کو آپ سمجھیں کہ جی یہ اچھائی کی طرف آ رہا ہے، بدل سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ اس کو اس قدر دیا جائے کہ قرض کی ادائیگی جو ہے وہ ہو سکے اور کر دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے اور بڑا کلیئر اور بڑا واضح ہے کہ سوال صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے. یعنی کون مانگ سکتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون مانگ سکتا ہے، اس میں جو ہے یہ بڑی واضح کر دیا کہ ایک تو وہ فقیر کے لیے جو بہت شدت میں ہے، یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف چاہتا ہے کہ میں زندہ رہنے کے لیے کچھ چیز مل جائے، کہ وہ سوال کر سکتا ہے. مقروض کے لیے جسے قرض کی وجہ سے بہت پریشانی ہے وہ کر سکتا ہے، وہ مقروض کو کہ جی وہ سوال کر سکتا ہے کہ میری جان چھوٹے. یا خون کی دیت کی ذمہ داری جو ہے نا جس کے اوپر ہو اور وہ اس دکھ میں ہو اور وہ نہیں دے سکتا ہے، تو اگر بظاہر ہے بعض اوقات دیت کا جو معاملہ ہے وہ نہیں اگر کو کر سکتا، تو یہ 3 شخص جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ یہ 3 شخص سوال کر سکتے ہیں اور ان کی مدد کی جا سکتی ہے. مقروض ان تینوں میں مقروض بھی آ جاتا ہے. اللہ کے راستے والے سے تو مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی جو ہے اللہ کے لیے ظاہر ہے، اور جو دین کے لیے باہر نکلیں، دین کے لیے اپنا وقت دیں، دین کے لیے اپنا مال دیں، اور جو جہاد کے لیے تیار ہوں اور اللہ کے راستے اور دین کی غالب اور اس کی عظمت کے لیے جو سوچے کہ میں اپنے کام کروں، میں وقت دوں، تو ان لوگوں کی ہیلپ کی جا سکتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے پر ہیں، غازی ہو، جو شہداء ہیں ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے آگے جو اولاد ہے جو آگے جو اسی کے اوپر وہ کاربند ہوں. لیکن یہ ایک پورا نظام ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کہتا ہے کہ میں جہاد جو غازی ہوں اور میں جو جہاد کے لیے جا رہا ہوں. یہ نظام ہے، اسلام نے جہاد کا نظام دیا، اور جہاد کا نظام جو ہے نا وہ حاکم کے ساتھ منسلک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک تھا، آپ حاکم تھے مدینہ کے، تو حاکم جو ہے نا وہ جہاد کے لیے، آپ کے جتنے جو غزوات ہیں وہ جہاد ہے، اور حاکم جب بھی کسی کے خلاف کھڑا ہوگا وہ جہاد ہوگا. اس میں جو لوگ شامل ہوں گے ان کی ضروریات کا خیال کیا جانا جو ہے یہ ہے، خواہ وہ غنی ہوں یا سیلف سفیشینٹ ہوں، ان کو ضروری ہے. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ یعنی اللہ کے راستے میں جو ہے نا یہ وجہ ہے. دیکھیں نا ہم اکثر یہ باقاعدہ ہے بھی ہیں، کچھ فتوی بھی موجود ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ ہیلپ کریں، مثلا مساجد میں، شفا خانے میں، مدارس ہیں کوئی جہاں دین کے لیے، یتیم خانے ہیں، پناہ گاہیں ہیں جس طرح سے یہ گورنمنٹ نے بنائی تھی، اسی طرح سے جو کھانے لنگر خانے جو بنائے گئے تھے لوگوں کے لیے، تو یہ جو اس طرح کے جو ان لوگوں کے لیے ہیں یہ اس میں آ جاتا ہے کہ جی آپ ہم کر سکتے ہیں. چونکہ وہ لوگ مثلا جو اپنے گھر سے جہاد کے لیے نکلا ہے، ظاہر ہے اسے علاج کی بھی ضرورت ہے، اسے رہنے کی بھی ضرورت ہے، اس کو جو ہے نا کہیں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ نے کہیں جو پناہ گاہیں بنائی ہیں تو وہ وہاں رہ سکتے ہیں، اگر اسپتال اگر بنائے ہیں تو وہ وہاں اپنا علاج کرا سکتے ہیں، تو وہ مفاد عامہ کے لیے ہو جاتا ہے.
لیکن اگر یہ بات ہو کہ یہ اللہ کے لیے ہیں تو پھر ہر شخص جو ہے نا وہ اس کے پھر یہ بھی ہے کہ سامان خریدنے کے لیے مثلا جیسے ہم ہمارا ملک ہے جی جی ہو گیا تو اب یہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا جیسے آرمی ہے، فوج ہے، سامان حرب ہے، اب خریدتے ہیں آپ ملک کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، قوم کو بچانے کے لیے، تو یہ جو ہے نا اس کے لیے بھی جو کیا جا سکتا ہے۔ اور ابن سبیل جو ہے نا وہ جو اللہ کے راستے میں جو مسافر ہیں، جو نکلے ہیں، شہر سے دور ہیں، پریشان ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ چھوٹی چھوٹی کو 2-3 چیزیں جو ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ جی کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کرنا چاہیے یا احتیاط کیا ہے۔ مثلا ہم میں سے جس شخص کے ذمہ جس کا خرچہ ہے ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ظاہر ہے جس کا ہماری ذمہ داری ہے وہ فرض ہے، لازم ہے۔ مثلا جیسے کوئی شخص اپنے والدین کو نہیں زکوٰۃ دے سکتا، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، چونکہ اگر یہ محتاج ہوں، بلا شبہ یہ محتاج بھی ہو جائیں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ان کا خرچہ لازم ہے، فرض ہے ان کے لیے خرچ کرنا، ادروائز جو ہے یہ ضروری ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو میری جو آل ہے اس کا جو شرف اور مقام ایسا ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس سے مراد ان کا یہی تھا، بنو ہاشم میں آل علی ہے، آل جعفر ہے، آل عقیل اور آل عباس، یہ سارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کے یعنی مال جو ہیں وہ میل کی مثل ہیں، تو یہ ان کے اوپر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے ایک اور بڑی بات جو ہے یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر حکومت کو دے دی جائے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہے، حکومت کیسی بھی ہے، اچھی ہے، بری ہے، جو بھی ہے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے نہیں دی، خود بھی نہیں دی، حکومت کو بھی نہیں دی، تو پھر آپ کے ذمہ یہ قرض ہے۔ اسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ جب تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچتے تھے، قاصد بیچتے تھے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، تو آپ کا یہ حکم ہے کہ اگر میرا قاصد جو ہے اگر آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی تو بری ہو گیا اور تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اگر اس کا غلط بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ اس شخص کے لیے اس کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے۔ تو چلیں اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ تخصیص کر سکیں، سمجھ سکیں اور غور و فکر کر سکیں کہ پیسہ کہاں دینا ہے، کہاں نہیں دینا۔ یہ صرف دین تک پہنچنے کے لیے ہے۔ جب ہم اپنے جو ہماری جو رسائی ہوگی اصل علم کی طرف، حقیقت کی طرف، تو پھر ہم یہ جانچ سکیں گے کہ جی ہم نے اپنا پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں درست ہے، کہاں درست نہیں ہے۔ تو رب کریم ہمیں اس کا جو ہے یہ دیے رکھے، اس کی طاقت دیے رکھے، توفیق دیے رکھے کہ ہم اس طرف آ سکیں۔ تو جزاک اللہ، اللہ خیر۔